الحمدللہ الحمدللہ الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ حسین، حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ حسین، جس نے سر دیا نہ کی یزید کی بیعت۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بنیاد لا الہ ہے حسین، ہے بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں، ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں، رہیں گے ہم بہشت میں یقین کرو حسینیوں۔ قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، ڈر کسی سے ڈر کیوں بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے۔ کسی کو حوصلہ دیا کسی کو بخش دی سحر، کسی کو حوصلہ دیا کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بال پر کسی کو دے دیے پسر، پکاری بندگی پکاری بندہ پروری، لغت میں اہل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے تو تھوڑا تحمیدی گفتگو ہوں گی کہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ہے تو کچھ تحمیدی باتیں ہو جائیں گی، کیونکہ آج پہلی ہی تقریر ہے تو شاید جو ہے تو کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائے معاملات۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قابل عزت قابل احترام حافظ بابا صاحب قبلہ اعلیٰ شریف سید حافظ پاشا صاحب توکلی مرزائی، ان کے حکم پر جو ہے تو میں آج کی مجلس کا جو ہے تو پڑھ رہا ہوں، اور مولا حسین قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حافظ بابا صاحب نے کہ آپ خمسہ مجلس پڑھیے، ذکر حسین کیجئے، اور پھر اسے جو ہے تو آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیجئے۔ میں سوچا تھا کہ آن لائن پڑھوں، مگر جو ہے تو ایسا ہوا کہ میرا نیٹ ورک ذرا کمزور تھا، اس لیے جو ہے تو میں پہلے ویڈیو بنا لے رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے تو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، انسان ہونے کے اعتبار سے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات گرامی، حق اور باطل کا معیار جو ہے، ہم لوگ اکثر سنتے ہیں نا، کربلا میں جو ہے تو ادھر بھی نمازیں ہوتی تھی ادھر بھی نمازیں ہوتی تھی، تو معلوم ہوا کہ حق اور باطل کا معیار جو ہے تو نماز نہیں ہے، نہ ہی کلمہ حق اور باطل کا معیار ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیے تو آپ حق والے ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہے، نہ ہی محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے حق و باطل کا معیار ہوتا ہے، نہ ہی اللہ اکبر کہنے سے حق و باطل کا معیار ہوتا ہے کہ مولا حسین کو بھی تیر مارے گئے حق و اللہ اکبر کہہ کے، بلکہ حق و باطل کا معیار وہی ہے کہ اگر تم اہل بیت سے متمسک رہے اور ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، چہاردہ معصومین پاک، اور جن کو چہاردہ معصومین چاہیں ان کو اگر آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور آپ حق پر رہیں گے۔
اگر آپ جو ہیں ان 14 معصومین کی سے متمسک کو اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ولایت جو ہے انہی کے یہاں ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی ہو اور مولا علی بھی اللہ کے ولی ہیں، تم بھی ولی ہو وہ بھی ولی ہیں، دونوں کیسے کے ولی ہو سکتے ہیں؟ تو سرکار نظام الدین محبوب الہی کو جلال آیا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میں زمیندار ہوں، کسان ہوں۔ تو کہا کہ تم لوگ کیا اگاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کسان ہوں، زمیندار نہیں ہوں۔ کہا کہ میں کسان ہوں، کسانی کرتا ہوں زمیندار کے وہاں۔ تو کہا کہ تم کیا اگاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ اناج اگاتے ہیں، گیہوں اگاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اناج کون کون کھاتا ہے؟ تو کہا کہ وہ اناج میں بھی کھاتا ہوں، میرا مالک بھی کھاتا ہے۔ تو کہا کہ بس یہی سے سمجھ لو کہ تم جو ہے تو تم جس چکی کا اناج تم کھاتے ہو اسی چکی کا اناج جو ہے تو تمہارا مالک بھی کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ولایت کے مالک علی ہیں اور میں ولایت کی اس ملکیت میں بھی اس طریقے سے ہوں جس طریقے سے تم حل چلاتے ہو۔ فرق یہ ہے کہ میرا مولا مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ تو یہ جو ہے حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات حیدر سے، قبول حق کا وہ درگاہ مقرر ہو نہیں سکتا۔ بلکہ ذات حیدر سے ہی کیوں ہو، یہ تو حضور نے اثار میں کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ذات پنجتن سے اگر ہماری عقیدت نہ ہو، توسل نہ ہو، ذات 14 معصومین سے ہمارا توسل نہ ہو تو پھر ہم جو ہیں تو قبول حق کے درگاہ مقرر ہو نہیں سکتے۔ کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی باتیں بتاؤں، ایسے معاملات آپ کے سامنے رکھوں کہ جس سے کوئی میسیج جائے اور آپ بھی جو ہے تو اس سے مستفیض ہوں، آپ کو بھی کچھ بات سمجھ میں آئے۔ میں کوئی جذباتی ڈاکٹرائن آپ کے سامنے نہ رکھوں، نہ ہی جو ہے تو میں آپ کو ایموشنل بلیک میل صرف کروں، بلکہ جو ہے حقیقت میں رکھوں تاکہ جو ہے میری بات سے کچھ سبق بھی ملے، آپ کو کوئی میسیج لے کر جائیں۔ کیونکہ ہم تو صوفی لوگ ہیں، فقیر آدمی ہیں، اور جو ہے جو بھی ہے قوت گویائی ہے۔ میرے پیر و مرشد سید محمد مختار اشرف حضور سرکار کلام مرشد پاک کا صدقہ ہے، اور جو کچھ ہے سرکار غریب نواز کی عطا ہے میرے پیر کے صدقے میں۔ اس سرکار غریب نواز نے کہا بادشاہ است حسین، میرا آقا غریب نواز ہند کا بادشاہ ہے اور معین الدین کے بادشاہ حسین ہیں۔ انشاءاللہ است حسین، بادشاہ است حسین کی بھی تشریح کریں گے، مگر وہ تشریح تو بہت سارے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے محرم کا آغاز جب ہوتا ہے، ہم چڑگوپا شریف میں تھے، حضرت نور محمد سید پاشا علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عرس مبارک تھا۔ عرس کے اختتام کے بعد 30 محرم لگی اور ہم نے دیکھا کہ مغرب کی طرف جو ہے تو جہاں سے بالکل آسمان جو ہے تو سرخ ہو گیا۔ ہمارے پیر بھائی برادر طریقت نے بتایا کہ دیکھیے آغاز محرم ہو گیا، پورا آسمان سرخ ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ذکر حسین منانا بدعت ہے، ذکر حسین نہ مناؤ، جب ذکر حسین، شہادت حسین جو ہے اللہ تبارک و تعالی منا رہا ہے، صبح شام جو آسمان میں سرخیاں ہوتی ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے نہ تھی، بلکہ مولا حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اور امام علی اور جب شہید ہو گئے تو یہ جو ہے آسمان جو ہے تو سرخ ہو گیا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور جو آج بھی جو ہے تو اس کی شفق جو ہے لالی آج بھی دکھتی ہے آسمان کے اندر۔ اور ماہ محرم میں جو ہے تو آسمان جو ہے تو سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ کو اگر آبزرو کرنا ہو، دیکھنا ہو تو 10 محرم کو یعنی کہ شام غریباں کے دن
اور شب عاشور شام غریبہ کو، اور شب عاشور اور شام غریبہ کے دن آپ مطالعہ کیجئے کہ آج عام راتوں کو دیکھیے اور شام غریبہ جیسے ہی آتی ہے، یعنی کہ جب روز عاشور گزر کے جو شام آتی ہے غریبوں کی شام، مغرب کے بعد فوراً آسمان جو ہے تو سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لال ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل خون کے جیسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عزائے حسین میں تو پروردگار بیٹھا ہوا ہے، عزائے حسین تو رب العالمین منا رہا ہے۔ آج ہم سے کہہ رہے ہو کہ آپ جو ہے تو مجلس کیوں کرتے ہو، ذکر حسین کیوں پڑھ رہے ہو؟ کل جو ہے قاضی شورا نے 2 محرم کو، قاضی شورا جو کوفہ کا قاضی تھا، اس نے جو ہے تو امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا۔ مولا حسین کو قتل کرنے والے جو ہے تو کوئی ایرے گہرے لوگ نہیں تھے۔ مولا حسین کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، معرفت نہ تھی، ان کے پاس جو ہے تو کلمہ تھا، ان کے پاس جو ہے تو قرآن تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کعبے کا رب ہے، مگر معرفت نہ تھی، وہی جو ابلیس کے پاس نہ تھی۔ شمر ملعون جو ہے 17 مرتبہ پیدل حج کیا شمر ملعون نے، اور اس کے بعد جو ہے تو آج قاتلان حسین میں اس کا شمار ہے۔ صحابہ کرام کے بیٹوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو اور آپ کے صاحبزادوں کو قتل کیا۔ آج جو ہے جو لوگ منع کرتے ہیں نا کہ ذکر نہ کرو، شہادت نہ پڑھو، پنجہ مت اٹھاؤ، علم نہ اٹھاؤ، تعزیہ داری نہ کرو، یہ اگر کل ہوتے نا تو یہ بھی جو ہے شمر کی جگہ پر ہوتے تھے، یہ لوگ جو ہے تو کھولی کے ساتھ میں رہتے تھے۔ ان حرام زادوں کو آج فتویٰ، آج قلم ملی ہے نا، کل ان کو اگر تلوار نہ ملتی تو گرم گرم لہتی اٹھا کے مارتے تھے اہل بیت پر، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کربلا جو ہے کس بات کا نام ہے؟ کربلا جو ہے ایک اسکول ہے، ایک درس گاہ ہے، ایک ہدایت کا نشان ہے، جہاں دنیا کے ہر رشتے ملتے ہیں، اس مقام کا نام، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ پنجہ کیوں اٹھاتے ہو تم؟ ہاتھ سے تو ہمیں تو مولا ایک ابھی نکٹے مولانا ہے، ایک نقچپٹے مولانا ہے، ایک ابھی بہت اچھے ایسا کڑک استری کا ایک دم کپڑا پہنتے ہیں، ایسا ترا نکال کے امامہ باندھتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پہ جان قربان ہے، اور جو ہے اپنے بزرگوں کا سمبول تو وہ کیسا بھی بنا سکتے ہیں، مگر ان کو جو ہے مولا علی کا پنجہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے دیہات کے چھوٹے بھولے والے لوگ ہیں بیچارے، کہتے ہیں پنجہ ہے، مولا علی کا پنجہ ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ بھئی مولا علی کے پنجے سے بہتر تو مولا علی کے تلوے رہتے تھے، قدموں کے نشان رہتے تھے۔ اگر ہم لوگ قدموں کے نشان لاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو نالین کے مقابلے میں لے کر آ گئے، یہ رسول اللہ کے بغض میں لائے۔ آپ کہتے ہیں نا، ایسے بھی تو کہتے ہو، یہ جو مولائی ہیں، جو حسینی ہیں، مولا علی کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں رسول اللہ سے، معاذ اللہ۔ یا پھر یہ کہتے ہو کہ آپ امام حسن کا ذکر نہیں کرتے، ہم لوگ امام حسین کا ہی کرتے ہیں۔ بولنے کو کیا، تمہارے منہ میں تو تالا تو لگا نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے ہاتھ کے پنجے کی جگہ قدموں کے نشان لاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے مولا کے قدم کے نشان ہیں، تو پھر تم کہتے تھے کہ نالین کے مقابلے میں انہوں نے لے کر آ گئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مولا کے قدموں کے نشان نہیں ہیں، آج بھی جو ہے تو سندھ میں قدم مولا علی کی درگاہ موجود ہے۔ جی مرضے سے ذرا سا وہ کرنا، میرا جی مرضے جو ہے تو صحیح نہیں ہے۔ خاص طور سے معذرت حافظ بابا سے، حافظ بابا اکثر کہتے بھی ہیں کہ بھائی سین اور شین جو ہے تو آپ کا درست تو نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے پنجے کی شروعات کہاں سے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، کیا دور کی کوڑی لائے صوفی صاحب۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں فرعون کے دربار میں ہیں، دربار فرعون میں جناب موسیٰ ہیں۔ اب جو ہے تو فرعون جناب موسیٰ کا امتحان لے رہا ہے اور جناب آسیہ سے کہتا ہے کہ اگر یہ بچہ ہیرے جواہرات کو اٹھا لیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، اگر اس نے انگار پہ ہاتھ رکھ دیا تو میں جو ہے تو اس کو پھر جو ہے تو چھوڑ دوں گا۔ اب جو ہے جناب موسیٰ کا امتحان کا وقت آیا اور جناب موسیٰ کے آگے ہیرے جواہرات اور انگار لا کے رکھے گئے۔ جناب موسیٰ جو ہے فطرت انسانی کے تقاضے کے تحت اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے ہیرے جواہرات کی طرف، مگر جبرائیل امین آئے اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے انگارے پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جل گیا۔ یہاں پر جناب موسیٰ کا ہاتھ اس طریقے سے جل گیا اور جلنے کے بعد جو ہے ہاتھ میں اس طریقے سے جو ہے تو نشان آ گئے آپ کے انڈے کی شکل کے، ید بیضا جسے کہا جاتا ہے، ید بیضا۔ اور جناب موسیٰ ہمیشہ اس کو اس طریقے سے چھپایا کرتے تھے، جناب موسیٰ اس طریقے سے ہمیشہ چھپایا کرتے تھے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ظاہر فرمایا تو کہا کہ موسیٰ یہ ہاتھ کو کیوں چھپائے ہوئے ہو؟ تو کہا کہ اس میں جو ہے تو میرے جلے ہوئے کا نشان ابھرا ہوا ہے، ایک عیب معلوم ہوتا ہے، جبکہ انبیاء عیب سے پاک ہیں۔ جناب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ کی طرف، موسیٰ اسے چھپاؤ نہیں، کھولو اسے، اس میں سے خدا کا نور ظاہر ہوگا۔ اب جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا، عصا کے اوپر رکھ کے ید بیضا سے آپ نے جو ہے تو نور جب یہ ظاہر کیا تو اس میں تجلیات نورانی دکھائی دی۔ تو اب سمجھ میں آیا یہ پنجہ کہاں سے آیا۔ پنجہ وہ ہوتا ہے جس میں خدا کا نور ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ اور ہمارے پنجے میں کیا ہے؟ ہمارے پنجے میں بھی ایک عصا ہے اور ایک پنجہ ہے اور جو ہے فریرہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولوی صاحب کہ ہم پنجہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس پنجے میں جو ہے یہ غازی کا علم ہے، مگر صرف یہ غازی کا علم نہیں ہے، یہ جو ہے بدر میں جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں تھا، یہ احد میں حضرت حمزہ کے پاس تھا۔ یہ علم وہ علم ہے جو خیبر میں مولا علی کے پاس تھا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے پرچم، جھنڈا، نشانی، اور کربلا میں مولا عباس کے ہاتھ میں تھا، آج ہمارے ہاتھ میں ہے علم۔ کربلا میں حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، آج ہمارے ہاتھوں میں ہے علم۔ محدث اعظم ہند کہتے ہیں نا، نعرہ حیدری لے کر ہم دور کرتے ہیں سارے رنز و علم، نعرہ حیدری لے کر ہم دور کرتے ہیں سارے رنج و علم، کیوں نہ سمجھے زمانہ ہم کو رستم، دست سید میں ہے علی کا علم، حیدریم کلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم۔ یہ کربلا میں حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا علم، آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کچھ خرابی آ گئی ہمارے یہاں کہ تعزیہ داری کو جو ہے تو رسم بنا دیا گیا۔ خرابی تو تمہارے یہاں بھی آ گئی مولوی صاحب، آپ کے یہاں بھی نماز ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں بھی تو رسم ہو گئی ہے، اس میں کون سی دینداری رہ گئی ہے؟ سب کو تو مذہب بنا دیا آپ نے۔ اگر خرابی آ گئی ہے تو خرابی کو دور کرو۔ آپ کہتے ہو کہ صحیح طریقے سے تعزیہ داری کرنا چاہیے، تو آپ نے کبھی صحیح طریقے سے تعزیہ داری کر کے بتایا ہے؟ آپ تو جو ہے تو صرف مروجہ تعزیہ داری آپ کہہ رہے ہو، آپ غیر مروجہ آپ کر کے بتائیے، آپ خود انجام دیجئے۔ یہ وہ پنجہ ہے میرے مولا کا جو سب سے پہلے سرزمین ہندوستان میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نور بخش سامانی میرے آقا و مولا سید محمد مختار اشرف سرکار کلام مرشد پاک مرشد اعظم کے جد محترم نے لے کر آئے۔ ماہ محرم میں سیاہ لباس، عزا کا لباس، یہ ہرا لباس، یہ بزرگان چشت اہل بہشت کا سیوا تھا، یہ سیاہوں کا سیوا نہیں ہے۔
اب سیاہ تو فاتحہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم فاتحہ دینا بند کر دیں؟ سیاہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، تو کیا صلاۃ السلام کرنا بند کر دیں ہم؟ سیاہ جو ہے تو عقیدہ حاضر ناظر رکھتے ہیں، تو کیا ہم بھی عقیدہ حاضر ناظر رکھنا بند کر دیں؟ ہم کہیں کہ بھائی آپ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہو، بولا ہاں وہ تو شیعہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تو کیا ہم اب علم غیب کا عقیدہ بھی چھوڑ دیں کہ بھائی شیعہ رکھتے ہیں تو ہم بھی چھوڑ دیں؟ شیعہ جو ہے تو رسول اللہ کو عالم انوار مانتے ہیں ہمارے جیسا ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ عقیدہ شیعہ کا بھی ہے، تو کیا اب یہ عقیدہ ہم چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں بھائی، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم نے جو ہے دین غریب نواز کے در سے لیا ہے، ہم نے دین سرکار کلاں کے در سے لیا ہے، ہم نے دین جو ہے تو مخدوم سمنانی سے لیا ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا تھا، عزا کا لباس جو ہے تو آپ جو ہے تو جیب تن فرما لیتے تھے۔ عزا کا لباس کیا ہے؟ غم کا لباس۔ غم کا لباس یا تو ہرا لباس ہے یا پھر بلیک لباس ہے، کالا لباس ہے نا۔ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی نا، تو تم کیسا باندھے تھے پٹی، کیسے 6 دسمبر کو کالا جھنڈا لگاتے؟ اور رسول اللہ کا نواسہ شہید ہوا تو تم کو کالا کپڑا پہننے میں آپتی ہے، کیا وجہ؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے، سمجھا؟ غم کا لباس ہے، احتجاج کا لباس ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو ماہ محرم میں جو ہے تو عزا کا لباس جیب تن فرماتے تھے، اور ایک سیاہ کلر کا علم ہوتا تھا جس کے سائے میں آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اور آج بھی جو ہے اتر بھارت میں زمین پر بیٹھنا معیوب سمجھا جاتا ہے، زمین پہ سونا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ آج بھی وہاں پر کاٹ ہوتی ہے، کھٹیا ہوتی ہے یا پلنگ ہوتی ہے، صوفہ سیٹ ہوتا ہے، اسی کے اوپر لوگ سوتے بیٹھتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، اس کے بعد سے آپ زمین پہ سویا کرتے تھے۔ اور اس علم کی بنیاد، اس علم کے موجد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، سب سے پہلے ہندوستان میں علم لے کر آئے۔ اور تعزیہ داری جو ہے وہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جو ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز نے شروع کی، جن کا تعزیہ آج بھی موجود ہے سرزمین اجمیر شریف میں، ہر جمعرات کو اس کی زیارت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی کربلا جو ہے ہندوستان میں جو ہے تو اجمیر شریف میں ہے، آپ کبھی جائیے تو جھارلا کے اندر جو ہے جمعرات کے دن شب جمعہ کو سب سے بڑی جو ہے تو نیاز ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ کہتے بھئی یہ ذکر حسین کیوں کر رہے ہو؟ ذکر حسین منانا تو غلط نہیں ہے، بولے دعا کرو، بولے فاتحہ پڑھو، نماز پڑھو نا، تعزیہ رکھنا کیا ہے؟ نماز پڑھو، کچھ بھی ہوا تو نماز پڑھو۔ تو ان کا تو بس نہیں چلتا، انہیں تو بولیں گے کہ اللہ ہم نہ نماز پڑھنے بولتا ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتا؟ سب کچھ سارے دین کو لا کے نماز پر ختم کر دیا۔ مسلمان بھوکا مر رہا ہے، مرتا کیوں نہیں؟ اپن نماز پڑھے بس۔ رسول اللہ نے جو ہے تو ریاست مدینہ بنائی تھی، اور آج آپ نے جو ہے تو اس کو جو ہے تو چونچو کا مربع بنا دیا دین کو، دین محمدی کو مذہب اسلام بنا دیا، اپنے مذہب میں کنورٹ کر دیا۔ جو خرابیاں جو ہے تو نصارہ نے، یہود نے کی تھی، وہ خرابیاں تم نے پیدا کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اہل بیت کے در کو چھوڑ دیا، آپ نے اہل بیت کے بیٹوں کے ساتھ میں غداری کی۔ تم تو جھوم جھوم کے بیان کرتے ہو کہ یہودیوں پہ خدا کی لعنت ہو جس نے انبیاء کو قتل کیا، اور تم کون ہو؟ تم وہ ہو جس نے رسول کی نسل در نسل کو قتل کیا، تم وہ ہو جن لوگوں نے جو ہے تو مولا علی کے سر پہ جو ہے تو ضربت لگائی، تم وہ ہو جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا اور اس کو زہر دینے والے کو رضی اللہ کہتے ہو، تم وہ ہو جنہوں نے مولا حسین کو شہید کیا، آج شہید ہونے والوں کو، آج شہید کرنے والوں کو تم مسلمان کہتے ہو۔ کون شہید نہیں ہوا امام رسول اللہ کے گھر میں؟ کیا مولا علی علیہ السلام کی نارمل موت ہوئی؟ آپ کی شہادت ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہید کیا گیا، مولا حسین کو شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو شہید کیا گیا۔ تو آپ جو ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے قاتلوں پر آپ لعنت بھیج رہے ہو، اپنا بھی گریبان جھانک کے دیکھو کہ تمہارے بھی ہاتھ جو ہیں تو رسول اللہ کے بیٹے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ماہ محرم ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ پوچھتے ہو نا؟
اس کی دلیل جو ہے تمہارے جو امام ہیں فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقہ حنفیہ کے جو سب سے بڑے امام ہیں، جسے آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد میرا آقا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے دور میں جو ہے تو باقاعدہ جو ہے تو عزاداری یعنی محرم منانا شروع ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں۔ اس سے پہلے حالات اچھے نہیں تھے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ عاشورہ منا رہے ہو، تو آپ کے صاحبزادے بھی تھے نا، امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں تھے، انہوں نے کیوں نہیں عاشورہ منایا، کربلا منائی، تابوت اٹھایا، تعزیہ اٹھایا، علمداری انہوں نے کیوں نہیں کی، امام محمد باقر نے کیوں نہیں کی؟ آپ ذرا ہم سے پوچھو نا کہ امام جعفر نے بھی کی یا نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ایک مرید تھے، روز عاشور آپ کے پاس آئے اور کہا کہ مولا بس میں آپ سے ملنے آیا تھا، میں جا رہا تھا کسی کام پر میرے روزگار کے لیے۔ مولا نے کہا کہ آج کے دن آپ کام پر نہ جاؤ۔ لوگ بھول گئے تھے، اب بھولتے کیوں نہیں؟ 70,000 ممبروں سے جو ہے تم جن کو رضی اللہ کہتے ہو، اس مردود نے 70,000 ممبر سے ان کے بزرگوں کو گالیاں دلوائی، شب و ستم کیا۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ پنجتن کیا تھے، چند لوگوں تک کا معرفت تھی، نہیں تو باقی لوگ ایسے ہی ہو گئے تھے، بس نماز پڑھو اور کلمہ پڑھو اور حج کرو، اس طریقے کے تو معاملات رہ گئے تھے۔ اہل بیت کی معرفت کہاں رہ گئی تھی؟ ارے بھائی کوئی اہل بیت کا نام بچے بچے کو چنوا دیا گیا، اہل بیت کے بچے بچے کو جو ہے شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ کتنے سادات جو ہے تو مائگریشن کر کے بھاگ کے دوسری جگہ جا کے پناہ لیے۔ خود جو ہے ہمارے یہاں پر ہندوستان میں بر صغیر میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ بزرگ پناہ لینے کے لیے آئے۔ آپ بھی دیکھیں اولاد شریف میں سید مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں ملتا، مگر مجھے وہاں جانے کے بعد مجھے بھی اس بات کا یعنی کہ وہ ہوا کہ سید مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہیں تین بنی امیہ کے ظلم سے ہی تنگ آ کے یہاں پر آئے ہوں گے، اب جس طریقے کے انہیں حالات انہیں وہاں پر دکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آپ کے ایک مرید آئے، کہا کہ بس مولا میں آپ سے ملنے آیا تھا، میں جا رہا ہوں کام کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ آج کام پر نہ جاؤ، آج کام پر نہ جاؤ، آج جو ہے میرے جد امام حسین کی شہادت کا دن ہے، آج جو ہے تو روز عاشور ہے، تو تم جو ہے تو آج اپنے کام کو ترک کر دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے دوسرے مریدین کو، جو اچھا خطیب تھے، ذاکر تھے، ان کو جو ہے تو آپ کہتے تھے کہ آپ جو ہے تو میرے جد حسین کا ذکر کیجیے، اور خود امام جعفر صادق بیٹھ کے سماعت فرماتے تھے۔ امام جعفر صادق خود بیٹھ کے سماعت فرماتے تھے اس ذکر کو۔ اور کوئی بندہ، کوئی مرید ایسا رہتا کہ جسے کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، مگر وہ آ بھی جاتا اور آ کے چلا جاتا ذکروں میں، تو کہتے تھے کہ اگر کوئی آیا ہے، ایسے ہی آیا، بھولے بھٹکے بھی آ گیا، اس ذکروں میں بیٹھ گیا، تو میں اس کا بھی شکر بجا لاتا ہوں کہ کل جو ہے میرا مولا جو ہے، میرے جد و آقا حسین جو ہے وہ تھے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا، تم کہتے ہو کہ بھئی یا حسین کی صدا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ کل مولا حسین نے کہا تھا حل من ناصروں کا، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ تو آج ہم پکار کے کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین، یہ میرے مولا حسین، میں حاضر ہوں، یا آقا ہم حاضر ہیں۔ یہ حسینیت وہ ہے کہ تم جسے جتنا بھی ختم کرنا چاہو تو ختم نہ کر سکو گے۔ تم نے طاقت لگا لی، پوری سعودیہ کا مال پانی خرچہ کر لیا، آج سعودیہ والے بھی تم سے بیزار ہو گئے، چھوڑ دیا آج تم کو۔ بابا یہ کیا، یہ تو صرف آتنکوادی پیدا کر سکتے ہیں، جو کام کے لیے کہا گیا تو وہ کام پورا ہی نہیں ہوا، نہ ہی خانقاہیں ختم ہوئی، نہ ہی درگاہیں ختم ہوئی، نہ ہی ذکر اہل بیت رکا۔ بہرحال آج کی جو گفتگو تھی وہ تحمیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کل سے میں مفصل بیان کروں گا۔
آج جو بیان کرنا یہ ضروری تھا کہ پنجہ بیٹھانا کیوں ضروری ہے، تعزیہ بنانا کیوں ضروری ہے، علمداری کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ سید ہو، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اگر سید ہو، سادات ہو، آل رسول ہو، تو آپ ہرا کپڑا نہیں پہن رہے ہو، کیونکہ بلیک کپڑا ہمارے یہاں نہیں پہنا جاتا، یعنی کہ پہن سکتے ہیں، مگر یعنی کہ ہرا کپڑا بزرگان چشتوں نے زیب تن فرمایا۔ آج ہمارا جو ہے تو سمبول بن گیا ہے محرم میں ہرا لباس زیب تن کرنا۔ آپ سید ہو کے نہیں پہن رہے ہو، تعجب کی بات ہے۔ آپ کسی کو اپنا تعارف کراتے ہو تو کہتے ہی ہو کہ بھئی ہم آل رسول ہیں، اور آپ جو ہیں تو پان کھا رہے ہیں، آپ جو ہیں تو زلفوں میں کنگھی کر رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا سیوا نہیں رہا۔ تو ماہ محرم میں ان چیزوں سے جو ہے تو بچنا چاہیے۔ خاص طور سے جو ہے یہ ایک تماشا جو چلا ہے برتھ ڈے والا، ہیپی برتھ ڈے، ماہ محرم میں اس طریقے کی خوشیوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنی شادیاں ہوتی ہیں ماہ محرم میں، بعد میں کچھ نہ کچھ اس میں پرابلم پیدا ہوتا ہے ان شادیوں کے اندر، یا تو طلاق ہو جاتی ہے، بچے نہیں ہوتے ہیں، کچھ دوسری باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے خود کئی مرتبہ کئی چیز دیکھے ہیں ہم نے۔ ملا تو کہتا ہے ہو جاتی ہے، سب جائز ہے، سب ہے۔ خود تو حرام کھا کھا کے اب تیرے کو کیا، تجھے حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں رہ گئی۔ غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا، مجبور کا مال کھا لیا، سب کھانے کے بعد اب تجھے تمیز ہی نہیں رہ گئی حرام کی اور حلال کی، تو اب تجھے سب حرام چیزیں بھی تجھے حلال ہی نظر آئیں۔ کربلا اس چیز کا نام ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جو ہے تو جناب سیدہ زینب کی چادر لی، غازی عباس کے ہاتھ کا قلم بنایا، علی اکبر علی اصغر کے خون کی سیاہی لی اور اس سے لکھا اللہ اکبر۔ چھوٹے موٹے واقعات کو ہم کربلا سے نہ جوڑا کریں۔ ذرا سی مصیبت آئی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کربلا ہو گئی، کربلا وجود میں آ گئی۔ یہ چھوٹے موٹے واقعات، چھوٹے موٹے حالات جو ہیں تو ہم اس کو کربلا سے نہ جوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت تو آیا نا، تو آپ نے جو ہے تو جناب فضہ سے کہا کہ فضہ، صندوق نبوت میں تبرکات نبوت میں سے وہ تبرکات، وہ میرے کافور و کفن کو میرے پاس لے کر آؤ جو جبرائیل جو ہے تو جنت سے لے کر آئے تھے۔ جناب فضہ نے کافور و کفن جو ہے تو لے کر رسول اللہ کے پاس آیا۔ جناب فضہ صلوات اللہ علیہ کافور و کفن لے کے رسول اللہ کے پاس آئی۔ رسول اللہ نے اس کے 4 حصے کیے کفن کے۔ ایک کفن کا حصہ جو ہے تو مولا علی کو عطا فرمایا، کافور و کفن۔ ایک حصہ بی بی فاطمہ زہرا کو دیا، ایک حسن مجتبیٰ کو دیا، اور ایک اپنے لیے رکھ لیا۔ بی بی فاطمہ نے کہا بابا میرے حسین کا کفن، بابا میرے حسین کو بھول گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میں حسین کو کیسے بھولوں، حسین منی وانا من الحسین، ارے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کہا بابا جب آپ حسین کو نہ بھولے تو پھر میرے حسین کو کفن کیوں نہ دیا؟ کہا کہ بیٹی فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جس کو غسل دیا جائے۔ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ بابا کیا میرے حسین کو کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، غسل دینے والا غسل اسے دیا جاتا ہے جس کے وارث موجود ہوں۔ تو کہا کہ بابا میرے حسین کا کوئی وارث نہ ہوگا، کیا میرے حسین کو کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہوگا کربلا کے میدان میں، مگر اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے چلا جائے گا کہ بابا مجھے معاف کرنا،
ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار لنگر ہوگا، اور کربلا سے کہتے ہوئے یہ چلا جائے گا کہ بابا مجھے معاف کرنا، میں آپ کو جو ہے تو بغور و کفن چھوڑ کے یہاں سے میدان نینوا سے جا رہا ہوں، آپ کو غسل اور کفن نہ دے سکا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کمسن کو ملے ولولہ عون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے۔ ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم و اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ زر لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض و ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ میرے مولا قل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی اور بہن کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ میری مدد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ میری مدد کے واسطے، صلوات بر محمد فضل کمال دوش، من بعد بر علی کے دو فرزند شبج پوش، صلوات بر محمد میں پڑھتا چلا گیا، حسنین کی جناب میں روتا چلا گیا۔ میرے مولا قل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی اور بہن کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ میری مدد کے واسطے، حسن ماہ عرب فاطمی نوشاہ کا صدقہ، شہید کربلا شبیر علی جاہ کا صدقہ، تصدق قاسم و عباس کا، اکبر کا، اصغر کا، تصدق مسلم و عون و محمد آل اطہر کا، تصدق سرکیے خون شہیدان محبت کا، تصدق اولیاء اصفیاء خیار امت کا، خدا را چشم رحمت سائلان در کی جانب ہو، نگاہ مرحمت بے قص و بے بس کی جانب ہو، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، ترہائے بستہ رازے علی دے کرم کشا، خدا وندہ ویس پاک کی نیکی کے صدقے میں ہمیں بھی خاک پر رکھنا، ہمارے پیر و مرشد کے اس عالم میں اس عالم میں دونوں عالم میں رہے قائم، ہمارے سر پہ سایہ ہمارے پیر و مرشد کا، تقاضا ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو، میری جیت و ہار تم سے ہے، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔